اپنی آرزوئیں تمنائیں ہیں تو سب میں ہزاروں چیزوں کی تمنائیں ہوں گی. اب میں کیا وہ گھسا پٹا مصرع غالب کا دہراؤں. ایک ایک تمنا اور ایک ایک آرزو پر جان دینے کے لیے ہر شخص تیار ہے. مگر جتنی چیزوں کی آپ کو تمنا ہے، آرزو ہے، خواہش ہے یا ہوس ہے، حرص ہے، جو بھی ہے، اس میں سب سے بڑی دو چیزیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی دو چیزیں، سب سے بڑی دو چیزیں آپ سوچئے گا. میں سوچا سمجھا جملہ سنا دیتا ہوں آپ کو. دو چیزیں ہیں. ایک تو اگر واقعی انسان ہے، اگر انسانیت کے درجے سے گر نہیں گیا ہے، اگر انسان ہے، انسانیت کے درجے سے گر نہیں گیا ہے، تو اسے دو چیزیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں. عزیز، دل سے عزیز، اسی کی خواہش ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز ہے عزت. صحیح عرض کر رہا ہوں؟ سب سے زیادہ انسان کو کیا چاہیے؟ عزت، آبرو، غرور نہیں، تکبر نہیں، جاہ و جلال نہیں، مگر عزت چاہیے. یہ عزت وہ ہے جو ہر ایک کو چاہیے. باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت اس کے بچوں کی نگاہوں میں نظر آئے. بچے بھی یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی عزت باپ کی نگاہوں میں نظر آئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اپنے بچوں کو حقیر نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ. رسول پاک نے فرمایا ہے اکرموا اولادکم، اپنے اولاد کا اکرام کرو، احترام کرو، عزت دو انہیں. اکرموا، اکرام کرو، عزت کرو، بچوں کی عزت کرو. باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچے کی عزت کرے. باپ ہی عزت نہیں کرے گا تو عزت کا شعور بچے میں پیدا کیسے ہوگا؟ واضح ہے نا؟ یہ ویلیوز، یہ اقدار، بات آ گئی اقدار کی. یہ ویلیوز کہاں سے پروان چڑھیں گے؟ تو عزت ایک چیز ہے جو ہر ایک کو چاہیے. باپ بیٹا ہو، بھائی بھائی ہو، میاں بیوی ہوں، عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، ددیالی ہوں، ننیالی ہوں، سسرالی ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، اجنبی ہوں. دو اجنبی ملتے ہیں کسی ایئرپورٹ پر، یہ کہیں کے وہ کہیں کے، مگر ایک نے دوسرے کو دیکھا اور احترام اور عزت کی نظر سے دیکھا تو دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک نظر میں ایک محبت کا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر کسی نے بے اعتنائی سے، تکبر سے، غرور سے کہ صاحب میں تو امریکہ یا لندن کا رہنے والا ہوں، میں گورا ہوں، میں کسی کالے کو عزت سے کیوں دیکھوں، تو وہاں کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ عداوت، دشمنی. ایک چیز ہے عزت، دوسری چیز کیا ہے؟ غنا. غنا یعنی ہر شخص اپنے کو دوسرے کا محتاج نہیں دیکھنا چاہتا. غنی یعنی دوسرے کے سامنے دست سوال دراز نہ کریں، دوسرے کے محتاج نہ ہوں. دراصل یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، عزت اور غنا. اگر انسان میں غنا نہیں ہوگا، استغنا نہیں ہوگا، غنی نہیں ہوگا، تو وہ کسی نہ کسی کے سامنے دست سوال دراز کرے گا، اور جب دست سوال دراز کرے گا تو اپنی آبرو کھو بیٹھے گا. تو دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں، عزت اور غنا. عزت اور غنا. پوری انسانیت میں دو چیزیں سب کو چاہیے، عزت، آبرو اور غنا. ہمارے اور آپ کے معلم توحید، معلم انسانیت، شہید حق، قتیل ظلم، امام الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ان العز والغنا خرجا یجولان. عزت، اب تمثیلی انداز میں تعلیم کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ عزت اور غنا یہ دونوں نکلے اور اپنی منزل کو تلاش کرتے ہوئے آگے بڑھے. یعنی عزت خود نکلی، غنا خود نکلا ہے. یہ غنا کی صفت خود نکلی اپنی منزل کو تلاش کرنے کے لیے. ان العز والغنا خرجا یجولان، یہ دونوں نکلے تو پھر کیا ہوا؟ لقیا التوکل. جب ان کی ملاقات توکل سے ہوئی، استوطنا، ان دونوں نے اسی کو اپنا وطن بنا لیا.
یعنی جہاں خدا پر توکل ہوگا وہاں عزت بھی محفوظ رہے گی، وہاں غنا بھی موجود ہوگی۔ اگر خدا پر توکل نہیں ہوگا، خدا پر توکل نہیں ہوگا، اگر اس ایک بنانے والے پر بھروسہ نہیں ہوگا، نہ انسان کی عزت محفوظ رہے گی اور نہ اس کی بے نیازی محفوظ رہے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔